کہ یہ فیصلہ نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں، یہ پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں. اگر وہ فیصلہ کریں، ان کو ووٹ دینے کا جو حق ہے اور جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی لڑتی آئی ہے اتنے سال، اور پاکستان پیپلز پارٹی 1970 سے لے کے اب تک 6 قومی الیکشن جیتی ہے، اور جیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے نام پہ. یہ نہیں کہ وہ کبھی نون لیگ، کبھی کیو لیگ، کبھی فلانا IJI، کبھی یہ کچھ نہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے تحت اور بھٹو خاندان کے سوچ کے مطابق وہ 6 قومی الیکشن جیتے 1970 سے لے کے اب تک. اس لیے یہ فیصلہ جو ہے یہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ گاڑیوں میں پھرتے ہیں یا سڑکوں میں پھرتے ہیں، یا کتنی قربانیاں دی ہیں ان کی فیملی نے، یا وہ پاکستان کیوں آ کے شہید ہوئے اور کس طرح انہوں نے ایک ملٹری حکومت کو فیس کیا ذوالفقار علی بھٹو نے، اور کس طرح وہ شہید ہوئے اور کیا ان کی اسٹرگل ہے. یہ تو پاکستان کی تاریخ کی بہت بڑا حصہ ہے. اور یہ کہنا ابھی اس وقت بلاول بھٹو زرداری کہیں نہیں ہے، ہی از ناٹ ان ایکٹیو پالیٹکس، لیکن جب وہ آئیں گے تو الیکشن ہوگا تو لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ. میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا مینیفیسٹو ہے روٹی کپڑا اور مکان. آپ کی گورنمنٹ یا آپ کی پارٹی پھر سستی روٹی اسکیم کو کیوں اپوز کرتی ہے؟ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی سستی روٹی ہاں جی. اب میں ایسا جواب دوں گا آپ کھل کے جواب دیں جناب. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بند کس نے کیا ہے سستی روٹی اسکیم؟ کس نے کہا تھا کہ میں اپنا نام بدلوں گا لیکن میں سستی روٹی اسکیم کس نے؟ آپ بتائیں نا، کھل کے بتائیں گورنر صاحب. کس نے بند کیا؟ آپ بتائیں. میں نے بند کیا. نہیں بند کی نہیں، ایک منٹ. سستی روٹی اسکیم کس نے بند کی ہے؟ آپ بتا دیں نا، بچوں کو نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے بند کی ہے. ٹھیک ہے، میں نے صرف آپ دیکھیں آرگیومنٹ نہ کریں، مجھے بولنے دیں. ایک تو آپ کی آواز نہیں آتی، اس کے اوپر مجھے بھی بولنا ہے. بھائی ان کو مائک دیں، بول کے لب آزاد ہے. مجھے جواب دینے دیں. بات یہ ہے کہ 9 ارب روپے ضائع ہوئے ہیں اس اسکیم میں، اور میں نے شروع میں صرف کہا تھا کہ آپ یہ کیا اسکیم ہے، اس کا سر پیر ہے کیا، مجھے بتائیں. انہوں نے کہا کہ 30,000 روپے مہینہ جو ہے سبسڈی جائے گی ہر تندور کو. تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کتنے تندور ہیں؟ کہتے جی 12,000 تندور ہیں. تو 12,000 تندور کدھر لگے؟ 3 شہروں میں، اور اس کو کتنا سبسڈی ہے؟ 36 کروڑ روپے مہینہ. تو میں نے کہا 12,000 تندور سارے پنجاب میں 8 کروڑ کی آبادی میں، تو کیا فرق پڑنا ہے؟ تو یہ پیسے میں کوئی حساب ہے کہاں سے جا رہا ہے، کس کے جیب میں آ رہا ہے، کتنی روٹیاں پکڑی، آپ کس طرح اس پہ آپ نظر ثانی کریں گے؟ کیا کنٹرول ہے؟ کوئی ڈاکیومنٹیشن ہے؟ کوئی ٹرانسپیرنسی ہے کہ آپ نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے؟ اور ہوا یہ اب 9 ارب روپے برباد ہوئے ہیں اسکیم میں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ تو سڑک پہ کھڑے ہو کے پیسے پھینکے اور کہے جی ہم سستی روٹی کے حق. گورنر صاحب اس کو سپورٹ کریں گے آپ جو میکینیکل تندور لگا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب؟ کیا میکینیکل تندور لگائیں اور تندور لگائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے اسکیم وہ لائیں، اور اسکیم میں سمجھتا ہوں، اگر آپ مجھے ایک بات میں اضافہ کرنے دیں، اسکیم وہ ہے جو BISP ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. وہاں انہوں نے نادرا کے ذریعے پوری طرح بایو میٹرکس کرا کے خواتین جو ہیں جو سب سے غریب اور اپریس طبقہ ہے ان کی شناخت کر کے ان کو پیسے براہ راست دیے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے، تاکہ اس پہ کوئی شک نہ ہو کہ ان کو پیسہ ملا. جواب آئی تھنک بڑا سیٹسفیکٹری. آپ نے پھر کچھ پوچھنا تھا سر کائنڈلی آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 1,000 روپے سے ایک غریب آدمی 30 دن کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ بڑی اچھی بات، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپے ہر ایک کو دو ایک مہینہ. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہنے کو جی 1,000 روپے سے کیا بنتا ہے. آپ اس لوگوں سے پوچھیں. اب میں بھی آپ کو ذرا آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میں جنوبی پنجاب میں جب گیا تھا تو میں پیسے وہاں تقسیم کر رہا تھا. مجھے لوگوں نے پیسے بھی دیے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ لفافے میں اس وقت جو متاثرین ہیں ان کو پیسہ ڈسٹریبیوٹ کیے. میں گیا تھا، میں نے ان کو پیسے بھی وہاں کھڑے ہو کے دیے، اور کئی جگہ، لیکن ایک جگہ مثلا ہم BISP کے ذریعے گئے تو میں نے 4,000 روپے یعنی 4 ماہ کی قسطیں جو ہیں وہاں ہم نے خواتین میں ڈسٹریبیوٹ کیے. اور آپ یقین کریں کہ جو عورتوں کو وہ پیسے ملے 4,000 روپے، کئی تو چھوڑ کے میز پہ چھوڑ کے چلی گئی. اور میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا بی بی یہ آپ پیسے اٹھائیں. تو وہ میری شکل بلینک ہو کے دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے زندگی بھر 4,000 روپے دیکھے ہی نہیں تھے.
تو وہاں غربت کی انتہا ہے. تو آپ کو بے شک 1000 روپے کچھ نہیں لگتے ہوں گے, لیکن آپ وہاں جائیں ان علاقوں میں ان عورتوں کے پاس انہیں کبھی 1000 روپے نہیں دیتے. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو اپنی مذہبی روایات کے تقدس کو بحال نہیں رکھ پاتی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے روایتی رقص اور ترانوں کے ذریعے سے جو ہے چائنا کے وزیر اعظم کا استقبال کرتی رہی ہے. ایام محرم میں مقدس مہینہ ہے تو رقص اور وہ گانے تو نہیں ہونے چاہیے, لیکن وہ محرم کے مہینوں میں وہ آئے اپنا چائنا کے وزیر اعظم, تو رقص اور اس کی سرور کی محفلیں لگی ہوئی تھیں. میں نے تو نہیں دیکھی. آپ کو انوائٹ نہیں کیا انہوں نے؟ یا تو مجھے انوائٹ نہیں کیا, میں نے کوئی رقص اور سرور کی محفل صاحب کو بڑا افسوس ہوا اس چیز کا کہ انوائٹ نہیں کیا گیا. یقیناً آپ لوگوں کو بھی افسوس ہوا ہوگا, لیکن میں نے تو کوئی ایسا فنکشن دیکھا نہیں ہے. وہ ٹی وی پہ جو آیا جو رقص و سرور ہو رہا تھا, ویلکم ہو رہا تھا, چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں, وہ تو کیا کر رہی تھی؟ گورنر صاحب چھوٹی بچیوں کا رقص نہیں مانتے. اب وہ رقص نہیں کر رہی تھی. سر آپ نے کہا کہ آپ کی اپنی کمپنی ہے, تو میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سال آپ نے کتنا ٹیکس پے کیا؟ ہاؤ مچ یو ہیو پیڈ دس ایئر؟ مجھے آپ کا سوال بہت پسند ہے, کیونکہ اس پوائنٹ پہ تو میں بہت سٹرونگ ہوں. میں گورنر بننے سے پہلے میں ہائر انکم ٹیکس گروپ جو ہے, جو اس وقت لاہور میں ہے, جو ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں, میں اس گروپ میں سے آئی واز دا 3rd اور the 4th largest taxpayer in Punjab. لیکن گورنر بننے کے بعد مجھے استعفیٰ دینا پڑا ان ساری کمپنیوں سے, کیونکہ آپ ایک کمپنی سے نوکری ایگزیکٹو نہیں بن سکتے اگر آپ ایک گورنمنٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں یا آپ گورنر ہیں. تو مجھے ان سے استعفیٰ دینا پڑا, اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ مجھے جو ڈویڈنڈز آتے ہیں اس پہ میں ٹیکس دیتا ہوں. لیکن اب میری جو تنخواہ ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اور اب میری تنخواہ جو ہے وہ گورنر کی تنخواہ ہو گئی ہے, اور گورنر کی تنخواہ اس وقت جو آفیشلی ہے وہ 40,000 روپے مہینہ ہے. تو اس پہ اگر آپ ٹیکس جو بھی لگتا ہے میں وہ دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ایک ایشو آیا تھا کہ آپ ایز اے کولمبو کنگ, ایز اے بزنس ٹائکون آف پاکستان آپ کولمبو گئے وداؤٹ انفارمنگ دا گورنمنٹ. اگر آپ آرٹیکل 12 سے دیکھیں تو آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے, پریزیڈنٹ کو آپ سے ریزگنیشن لینا چاہیے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشنلی پارے کے 6 رکوع کی آیت ہے, انا کفیناک المستہزئین, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کیا اس سے بدلہ میں خود لوں گا. یہ خدا تعالیٰ کہہ رہے, تو آپ ان کے قانون کو جھٹلا کے کہہ رہے ہیں کہ بندے کا قانون ہے, خدا کا قانون نہیں ہے. یہ بریک کے بعد آپ دکھائیں گے کہ گورنر سلمان تاثیر اپنی زندگی کے آخری انٹرویو میں توہین رسالت قانون کے متعلق کیا رائے رکھتے تھے.